آج کا لیسن کا دوسرا حصہ یعنی سر لیسن یہ پوچھنا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں وہ کتاب تو نہیں کہتے شاید؟ نہیں، وہ ہم پڑھیں گے نا جب آئے گا وہ سسٹر، تو پھر ہم بات کریں گے کہ وہاں پر کیوں ہم کہتے ہیں. تو میں اس کا جواب ہم نے پڑھا تھا QC1 میں، تو میں سے کہوں گا ایسے جواب دوں گا. یہ آپ کو یاد ہے یہ والا اشارہ؟ یہ ہم نے نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب آئے گا آگے انشاءاللہ لیسن میں. یاد رکھیے جتنے بھی رول پڑھ رہے ہیں ان کی خاص وجوہات کی بنا پر چینج بھی ہو سکتے ہیں معنی، رائٹ. سو ابھی تک یہ اگر آپ میں تفصیل چاہیے تو لیسن جب ختم ہو جائے گا نا 9A تو پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ہاؤز دیٹ؟ ٹھیک ہے. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں لیسن نمبر 9A، اور یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم کورس کے اینڈ میں کر لیں گے اگر کرنا چاہیں گے تو درود کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی بہت ہی اہم حصہ نماز کا، اور یہ بھی ہم میں سے اکثر نہیں سمجھتے، نہ ترجمہ اور نہ اس کا مقصد کہ درود اصل میں کیا ہے. درود اصل میں دعا ہے. درود پہلی بات ہے اردو کا لفظ ہے، اور مراد اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے جو دعا کی جاتی ہے سلامتی کی، رائٹ، وہ جو دعا ہے اس کا جو اردو میں نام، ٹیکنیکل نام ہے، وہ درود ہے. ہم کیوں دعا کرتے ہیں؟ آئیے ہم اس لیسن کی تفصیل پر آتے ہیں. لیسن نمبر 9 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس درود کا معنی ہی یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنا. اب ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے، اور ہم 1500 سال بعد ہزاروں میل دور اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل سے اور ان کی قربانیوں کے نتیجے سے. یعنی آپ یوں سوچئے کہ ان کا جو ٹوٹل زندگی کا مقصد یہ تھا کہ دین دوسروں تک پہنچے، اور انہوں نے سب کاموں کو چھوڑ کر اس پہ ترجیح دی دن بھر کی تھکن کے باوجود. اور ایک ایکچوئل واقعہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک قبیلہ آیا اور دن بھر کے تھکے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ پتہ چلا ایک قبیلہ آیا ہے اور وہ سننا چاہتا ہے کہ کیا دعوت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور وہ جب واپس گئے اپنے قبیلے پہ تو سب ایمان لے آئے. تو اب بتائیے ان تمام احسانات کی وجہ بنا پر ہم کیا کر سکتے ہیں نبی کے لیے؟ کیا ہم ان کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنا ہی ہے، آپ دعا کریں یا نہ کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ دعا کر کے ہم بھی ثواب میں شریک ہوں. ایک مرتبہ آپ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں تو 10 مرتبہ یعنی 10 رحمتیں 10 ٹائمز اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھیجتا ہے. تو وہ کلمات کیا ہیں؟ آج ان کلمات کو بھی ہم سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم تو ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ. ہم مانگتے ہیں اے اللہ، کیا مانگتے ہیں؟ صلی علی. اب یہاں صلی اگر الگ سے لکھا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا نماز پڑھ، لیکن صلی کی بات علی آ جائے گا تو مانا ہوگا رحمت بھیج. کس پر رحمت بھیج؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیج. یاد رکھیں آج ہی ہم نے پڑھا ہے صلی لی اگر ہو تو مانا ہے نماز پڑھ، اور صلی علی ہو تو مانا ہے درود یعنی رحمت بھیج. کس پر؟ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی اور بھیج کس پر؟ آل محمد. آل جو لفظ ہے اس کو سمجھتے ہیں. آل سے کیا مراد ہے؟ آل سے مراد ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے، یعنی ایک ان کے اپنے ازواج اور ان کی امیڈیٹ فیملی خاندان، اور دوسرے اتباع کرنے والے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ، اور اگر صرف اہل ہو تو مانا ہوتا ہے خاندان.
آل خاندان کو کہتے ہیں. آل میں دونوں شامل ہوتے ہیں, خاندان اور اتباع کرنے والے. کیسے یاد رکھیں گے؟ آل فرعون سے. آل فرعون میں کون شامل تھے؟ وہ سب جو فرعون کی امیڈیٹ فیملی تھے اور وہ جو فرعون کی اتباع کرتے تھے, اور تمام کے تمام آل فرعون کہلاتے تھے. اس لیے آل سے مراد یہ ہے کہ خاندان اور اتباع کرنے والے, یعنی ہم سب شامل ہیں جب ہم آل کی بات کرتے ہیں. اسباق میں کیا ہے؟ صلی اللہ کا معنی, یعنی ہم جب دعا مانگیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہو؟ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, ان کا نام بلند فرما, ان کے درجات بلند فرما. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. آل کے دو معنی آپ کو ایکسپلین کر دیے, ایک اولاد ان کی اور ازواج مطہرات, اور دوسرا اتباع کرنے والے. یعنی آل سے مراد اگر آل ہوتا تو خاندان ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں, اس کا بدلہ ہم دے ہی نہیں سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم تو دے نہیں سکتے, اے اللہ تو عطا کر اجر جو ان کے لیے بہتر ہے. تو آئی تصور اور احساس کے ساتھ آج پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی اے اللہ رحمت بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کیسے؟ کما, اگر کا لکھا ہو کا معنی بھی ہے جیسے, یا ایز, لائک, اور کما کا معنی بھی ہے جیسے یا لائک. کما جیسا کہ, صلیتا علی جیسے کہ, اب صلیتا میں صلی ہوتا ہے نماز پڑھ, صلی علی رحمت بھیج. تو صلیتا کا مطلب ہے تو رحمت بھیج. یاد رکھیں صلیتا جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی. تو نے, یہ تا جو ہے جیسے ان امتا پڑھا تھا, یاد ہے آپ کو ان امتا کا کیا معنی تھا؟ تو نے انعام کیا, اے اللہ تو نے انعام کیا. تو یہاں پر صلیتا جیسے اے اللہ تو نے رحمت بھیجی. کس پر بھیجی اس سے پہلے؟ علی ابراہیم. تو جیسے تو نے رحمتیں کی بارش کی ابراہیم علیہ السلام پر, ویسے ہی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. تو انٹرسٹنگ کانسیپٹ. تصور و احساس کے بعد کیا سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ کون سی ایسی رحمتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر تو بھیجیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک وہ رحمتیں نہیں پہنچی. یہ مراد سمجھی جا سکتی ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ جیسی رحمتیں ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج. تو مفسرین اس سے یہ سمجھتے ہیں, اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے ایک معنی کہ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنایا. تمام انسان جو نبوت اور وحی کو مانتے ہیں, چاہے وہ نصارہ ہیں یا یہود ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں, لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے. تو اے اللہ تو ان لوگوں کو بھی, وہ تمام لوگ جو صرف ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیں. اور ایسا وقت دنیا کے آخر میں آ جائے گا. تو ہم شامل ہو رہے ہیں ایک ایسی دعا میں جس کا رزلٹ پازیٹیو ہے, یعنی جو قبولیت کی دعا ہے آلریڈی. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درود ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی درود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت کا جواز دیتا ہے. تو یعنی اگر ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس دعا کے ذریعے ہے. اور کہا جاتا ہے جتنی بھی یہ مانگیں گے اس سے زیادہ مانگی جا سکتی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تو یعنی جتنی مانگیں گے اتنا آپ کا اجر بڑھتا جائے گا, اور 10 times for each time. تو آئیے اس اسباق کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کیا چاہیے. اے اللہ ہمیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا کر, کہ تاکہ سبھی ماننے والے ہو جائیں جو ہم دعا کر رہے ہیں. یعنی وہ کیسے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں. یہ ہماری دعوت اور ہماری کوششوں سے ہوگا انشاءاللہ.
تو پڑھتے تصور احساس اور دعا کے ساتھ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ جو اب تک جو 2 لائنیں تھیں، ایک نبی پر اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان پر بھیج اپنی رحمتیں، اور آخری اب لائن آ رہی ہے انک حمید مجید. اب ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ انکا، یعنی انکا یاد ہے آپ کو؟ انکا معنی بے شک. اگر انا ہوں میں کہوں تو کیا معنی ہوا؟ بے شک وہ. انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ. تو اے اللہ بے شک آپ، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو ذہن میں یہ بات لائیے کہ ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اے اللہ نبی پر رحمتیں اپنی بھیج، اس کی آل پر بھیج، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی اور ان کی آل پر بھیجی. اور پھر کہہ رہے ہیں اے اللہ بے شک تو کیا ہے؟ حمید ہے اور مجید ہے. تو کیا معنی وہ حمید مجید؟ انکا بے شک تو حمید، حمد کا معنی تعریف اور شکر، تو حمید کا معنی وہ جو تعریف کے قابل ہے، یعنی جو ڈیزرو کرتا ہے آل پریز. تو بے شک اے اللہ تو تمام تعریف کے قابل ہے. کیوں؟ ہم ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں. اور نہ صرف تو ہر تمام تعریف کے قابل ہے، بلکہ تو مجید بھی ہے. اور مجید کا معنی ہے کہ تو جلال اور عظمت میں سب سے بڑا ہے، تمام بزرگی والا ہے، جلال والا ہے. مجید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ہے مجد سے، یا آپ نے اس سے پہلے والد ماجد پڑھا ہوگا، جد امجد. ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں آبا و اجداد. تو کیا معنی ہوتا ہے بزرگ ہونا؟ بزرگ ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی سفید ہونا، بلکہ بزرگ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو آپ بزرگ کو ایک خاص درجہ عطا کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، اس کی بات میں زیادہ وزن ہے. وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے اس کی ایک خاص شان ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم اس دنیا میں کہیں کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہز میجسٹی، اس کی شان. تو اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے. بے شک تو تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے، یعنی تمام ہر طرح کی عظمت اور بڑائی میں تو پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ آخر میں کہہ رہے ہیں. یعنی دعا کتنی خوبصورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ تو تعریف کے قابل حمیدن ہے اور مجیدن ہے. تصور اور احساس کے بعد کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اور یہ بڑا زبردست جو ہے اگزامپل ہے جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے. اور اس کو ذرا آپ سوچیں آپ اس طرح کہ اگر ہم بھوکے ہیں، رائٹ، آپ کو بھوک لگی ہے اور کسی دوست کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے. تو کیا کرتا ہے وہ؟ آپ کے لیے یعنی 5 اسٹار ہوٹل سے ایک ٹرک کھانے کا بھیج دیتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے دل سے کیسی تعریف نکلے گی کہ میں تو شاید ایک برگر پہ بھی راضی ہو جاتا، پورا ٹرک 5 اسٹار ہوٹل سے آ رہا ہے. یعنی کہ اتنی بڑی تعریف. تو ہمارے ساتھ لنک ہے، اللہ کے نبی کو تو نے بھیجا اے اللہ، اور ہماری ضرورت تھی اصلاح کی، وہ ہمیں دین سکھا گئے. تو کتنی بڑی بات ہے. یعنی یہ کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم ٹکرے کھاتے اور دین کو سمجھتے. تو نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا اور یہ دین عطا کر دیا. تو کتنا ہی حمید ہے، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا اور ہمیں اس امت کا امتی بنایا. تو یہ طریقہ حمید ان کو سمجھنے کے لیے، مثال بہت چھوٹی ہے اللہ کی مثال کے آگے، لیکن جسٹ ہماری سینس کے لیے، سمجھنے کے لیے. ہم اسلام کی تعلیم اگر نہ ملتی تو کدھر ہوتے؟ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے اپنے سب سے بہترین اور سب سے پیارے نبی کو بھیجا ہماری تعلیمات کے لیے. تو یہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو قابل تعریف ہے اور تو پرفیکٹ ہے. تو ہی یعنی پرفیکٹ ہے، تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرفیکٹ اجر دے سکتا ہے. آئیے سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول. دیکھیں ہم اس پر زیادہ ٹائم اس لیے بھی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایموشنلی ہم بڑے اٹیچڈ فیل کرتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ.
اور الحمدللہ ایموشنلی بھی ہونا چاہیے، لیکن اصل میں اپنا رول سمجھے کہ نبی بھیجے گئے معلم بنا کر، اور ہم کیا ہیں؟ ان کے شاگرد. اب قیامت تک کسی اور نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو اب میں جو ان کا شاگرد ہوں، اب میرا کیا کام ہے؟ اب مجھے پہلی بات تو ہے اپنی زندگی میں یہ رول سمجھنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مدد فرما کہ میں صحیح معنوں میں ان کا شاگرد بن جاؤں. پھر میں اپنا احتساب کروں کہ میں کتنا وقت قرآن اور حدیث کے پڑھنے اور سمجھنے میں رہتا ہوں، یا پھر میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں. ایسا تو نہیں ہے. تو پلان کریں کسی نہ کسی کلاس میں، جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ اس کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی طرح سے ایک ایسے اجتماعی عمل میں جڑ جائیں جس میں قرآن اور حدیث پڑھ کر جب آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے اور آپ کو جتنی بات بھی سمجھ آئے گی، آپ کے دل سے تعریف نکلے گی اپنے نبی کے لیے کہ اس نے یہ باتیں پہنچائیں. کئی ایسے موقع آئے تھے جہاں پر عذاب کی صورت بن سکتی تھی، یعنی کسی کو اس کی نافرمانی پہ سزا مل سکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور یہ سوچ کر کہ ان کی آگے اگلی نسلیں جو ہیں وہ دین اسلام پر ہوں گی. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آخری سٹیپ ہے کہ مجھے بھی جو اللہ کے نبی نے پہنچایا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. بلغوا عنی، پہنچا دو میری طرف سے کیا چیز؟ ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچتی ہے. تو آج ہمیں رول پتہ چلا، اگر نبی کو محبت کرتے ہیں نبی سے، تو نبی پہ درود صرف ہم سوکھا درود نہ بھیجیں، یعنی صرف کلمات ادا نہ کریں، اپنے احتساب کریں اور پھر سیکھنے کے بعد آگے پہنچائیں، اپنی زندگی اس میں صرف کریں. تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے انک حمید مجید. سیکنڈ پارٹ آف درود. پہلے ہم نے پارٹ میں ہم نے کہا رحمتیں بھیج، اگلے پارٹ میں دیکھیں اللہم بارک علی محمد، برکت عطا فرما. تو آئیے دیکھتے ہیں برکت سے کیا مراد ہے. ہم ایک برکت کی دعا کر رہے ہیں کہ برکات علی محمد، باقی الفاظ وہی سیم ہیں، وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد یعنی پہلے حصے میں صلی کہا گیا، اور صلی میں یعنی رحمتوں میں برکات شامل ہوتی ہیں ان جنرل، لیکن یہاں پر سیپریٹلی برکات کا ذکر کیا گیا، اس کی اہمیت کو بتایا گیا کہ نبی کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو یاد کریں، ان کے دل سے برکت کی دعا کریں. برکت کیا ابھی بات کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا. ہمیں بھی عطا ہوتی ہیں. تو برکت ایسی چیز ہے کہ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا صرف نہیں، بلکہ نمبر 2 ہمیشہ رہنا، اور نمبر 3 اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. یہ صرف دین کے معاملات ہیں، یہ دنیا میں بات سمجھنی بڑی مشکل ہے. برکات وہ ہوتی ہیں جو ایک دفعہ بھلائی آپ کو ملے، نہ صرف ہمیشہ رہے بلکہ وہ بڑھتی رہے. اعمال میں برکات کیا ہوں گی؟ ان کی قبولیت، ان کا بہترین بدلہ. اولاد میں برکات کیا ہوں گی؟ کہ اولاد میں کئی نسلوں تک دین کا رہنا، پھیلنا، بڑھنا. اس طرح برکات کو ہم دیکھیں گے. تو آل محمد کو برکت دے، یعنی ہم آپ کی اولاد اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو بھی یہ برکت عطا فرما. کیسے؟ جیسے کہ کما بارکتا، جیسے کہ تو نے بارکتا، دیکھیں انعمتا تھا، سلیتا تھا، بارکتا جیسے تو نے برکت عطا کی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. سلی سے سلیتا، بارک سے بارکتا. سلی اور سلیتا رحمتوں کی بارش، اور بارک بارکتا خوبی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اور آخر میں وہی کلمات ہیں انک حمید مجید. تفصیل اس کی اوپر گزر چکی. الحمدللہ ہمارا لیسن درود کا مکمل ہوا. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آئی ایم اویلیبل فار آنسرنگ.
اور ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, ہم 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی بریک بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد شروع کریں گے لیسن 9 بھی. میرا ایک سوال ہے جناب. جی 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 بتائیے, کہ اپنا نام بھی بتائیے آپ. دعائے قنوت, میں نعیم بات کر رہا ہوں, نعیم جی نعیم فاروقی. بھائی, جی نعیم بھائی. دعائے قنوت میں ہم جی جی نہیں, ہم سوری, وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں, وہ بھی ایک دعا ہے. جی جی اگر ہم بالکل اس پڑھ. میں دعائے قنوت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج ہے, یا کیونکہ وہ بھی تو ایک دعا ہے, جیسا آپ نے کہا درود شریف بھی ایک دعا ہے حضور کے لیے, جی جی کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یہ؟ اچھا, اس میں وطر ایسے وطر میں ایک جنرل قاعدہ سمجھ لیجئے, جنرل قاعدہ, پرنسپل. جی ایک تو یہ ہے کہ جی دعائیں مانگنے کے لیے سارا دن موجود ہے, دعائیں مانگنی چاہیے, ہر طرح کی مانگنی چاہیے. جب عبادات کی بات ہوتی ہے تو ہم وداؤٹ اینی ایڈیشن اور سبٹریکشن اس عبادت پر جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے ہمیں آتی ہے ایگزیکٹلی دا سیم فیشن. اس کے پیچھے پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ عبادات یعنی 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یعنی 2 طرح کے چیزیں آپ دنیا میں کرنی ہیں. ایک تو عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں, رائٹ. تو عبادات میں جو ہے صرف وہی طریقہ اپنانا ہے, اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ آپ کو کہا گیا ہے. یعنی کہ آپ کو اگر 2 رکعت کہا گیا ہے پڑھنی ہے فجر میں, تو آپ 3 یا 4 نہیں پڑھ سکتے, اگرچہ انسان کہے کہ 4 پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے. تو عبادات کے معاملے میں ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تھوڑا ہے, زیادہ ہے, سفر میں ہے تو قصر کر کے پڑھنی ہے, ضروری پڑھنی ہے, یعنی زیادہ پوری پڑھنے کا اجر کوئی نہیں ہے, بلکہ نافرمانی ہو سکتی ہے. تو اب یہاں پر کوشچن آپ کا یوں ہوتا ہے کہ اگر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر میں یہ پڑھا کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. اور اگر نہیں پڑھتے تھے تو ہم اس کے باہر پڑھیں. بلکہ یہ درود تو ایسی چیز ہے کہ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہے, لیکن یو کین ناٹ ایڈ سم تھنگ آن یور اون. جتنا بھی ہے وہ اچھی نظر ہے, عبادات میں نہیں ہو سکتی. اور معاملات میں کیا ہے کہ صرف چند چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں نہیں کرنی, باقی سارا اوپن ہے. So I hope that answers the question. بہت شکریہ, تھینک یو, جزاکم اللہ خیر. وعلیکم. Any other question? آئیے ہم چلتے ہیں اپنے, اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو we shall move to our next lesson. اور آج کا آخری لیسن ہے 9B, اور بہت ہی اہم لیسن ہے. نائنویں لیسن سلائڈ پر آ گیا آپ کے سامنے. تو آئیے 9B, آئیے قرآن سمجھیے. 9B یعنی گرامر کا حصہ ہے. آج ہم سیکھیں گے فعل ماضی. دیکھیں ہمارا جو آبجیکٹو تھا کہ ہم اسم کی ہم نے تفصیل پڑھ لی, اور اسم میں ہم نے کیا کیا پڑھا. ہم نے اسم میں پڑھا سب سے پہلے ایک تو ہم نے پڑھا ٹیبل ہوا ہوم والا. تو یہ کیا ہے, یہ اسم ہے, کیونکہ یہ پرو ناؤنز ہے, اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا وہ ربو ہم والا, یاد ہے. تو اس کے اندر بھی ہو, ہم, کا, یہ بھی پرو ناؤنز ہیں, یعنی کہ استعمال ہوتے ہیں اسم کی جگہ پہ. جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ضمیر, یہ پڑھ لیجئے, اور جمع ہوتی ہے ضمائر. یہ ٹرمینالوجی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے جا کے آپ کے کام آئے گی. تو ہوا ہم جو ہے یا ربو ہم ہے, ہم کا, ان کو ضمائر کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے اسم پڑھے تھے, جیسے مسلم, مومن, مشرک, یہ بھی ہیں. مکہ, کتاب,
قلم یہ بھی اسم ہے. تو ہم نے اسم کی بحث جو ہے QC1 میں جتنی پڑھنی تھی وہ پڑھ لی. اس کے اور ہم نے آج ایک اسم اور بھی پڑھے ہیں, ہاذا, ہاؤلائی, ذالک, یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ بھی کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ بھی اسم ہے. اور اس کے بعد ہم نے حرف بھی پڑھے. حرف میں ہم نے پڑھے مثلا لی, ان, من, فی, الا, الا. اور آج ہم شروع کر رہے ہیں فعل. تو فعل جو ہے تینوں میں سے اسم اور حرف کے بعد فعل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ فعل جو ہے خود سے بھی ایک پورا کا پورا جملہ بن جاتا ہے. تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے, اپنی توجہ ہماری رہے کہ ہم نے فعل میں فیل نہیں ہونا. کیا مانا ہوا؟ انگلش والا فیل نہیں ہونا. فیل میں ہم نے تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہے. تو فیل کیسے ہوتے ہیں؟ فیل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں. مثلا فعل 3 حرف ہیں. فعل اس نے کچھ کیا, کام کرنے کو فیل کہتے ہیں نا, فعل. اسی طرح فتح اس نے کھولا. اور جعل اس نے بنایا. آئیے دیکھتے ہیں TPI کے ذریعے ان کو ہم کیسے سمجھیں گے. آج کا لیسن فعل یعنی ورب. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. اس میں فا, عین, لام آیا تو فعل, تینوں پہ زبر لگا دیں. فاتح, فعل کا معنی اس نے کوئی کام کیا. فتح اس نے کھولا. نصر اس نے مدد کی. ضربا اس نے مارا. یعنی کوئی کام کیا اور کام ماضی میں کیا ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ ہم بات کر رہے ہیں اس نے کوئی کام کیا ماضی میں. تو سب سے بیسک فعل جو ہے اس طرح 3 حروف سے بنتا ہے, تینوں پہ زبر آ جاتی ہے. اب کتنے قسم کے افعال ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فعل ماضی, یعنی اس زمانے کے بارے میں بات ہو جو زمانہ گزر چکا ہے. اس کو انگریزی میں پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. فعل مضارع, یعنی یہ ٹرمینالوجی ہے. فعل مضارع اس کو کہتے ہیں ایسا کام جو ابھی تک ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے یا ہوگا. یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ملائیں تو دونوں کے لیے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے. تو پھر کتنے ٹینس ہوئے عربی میں؟ 2 ہی ہوئے. ایک ہوا پرفیکٹ ٹینس, وہ والا ٹینس جو کہ گزر چکا. پرفیکٹ اس لیے کہ یہ ختم ہو چکی بات. دوسرا امپرفیکٹ, یعنی وہ ابھی تک پتہ نہیں ہو رہا ہے یا ہوگا. تو آسان کون سا ہوا؟ انگلش ہوا, اردو ہوا یا عربی؟ انگلش میں بھی 3 ٹینس ہیں, اردو میں بھی 3 ٹینس ہیں, ماضی, حال, مستقبل. عربی میں صرف 2 ہیں, ماضی اور مضارع. مضارع میں دونوں شامل ہوتے ہیں, حال اور مستقبل. اور تیسرے قسم کا فعل جو ہم پڑھیں گے فعل امر. امر کہتے ہیں آرڈر دینا. کسی کو حکم دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل امر. تو یہ 3 طرح سے ہم افعال کو پڑھیں گے انشاءاللہ, اور ایک ٹیبل کی صورت میں. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کا, ہی, کم, یہ استعمال ہوتا ہے کیا؟ اس کے لیے, میرے لیے, تمہارے لیے, یا اس پر, مجھ پر. اب ہم استعمال کریں گے افعال کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. تام استعمال کریں گے تمہارے لیے. یہ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے. انعمتا, انعمتا کا کیا معنی تھا؟ تو نے انعام کیا. بارکتا, تو نے برکت دی. صلیتا, تو نے رحمت بھیجی. تو تا جو ہے نا یہ تو تیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور تو جو ہے نا یہ میرے لیے ہوتا ہے. یعنی انعمتا کا معنی کیا تھا؟ کہ تو نے انعام کیا. اگر انعمتو ہوگا تو معنی ہوگا میں نے انعام کیا. یعنی یہ چھوٹے سا ڈفرنس جو ہے نا زبر اور پیش کا, تا تیرے لیے, تو میرے لیے, تم سب کے لیے. انعمتم, تم سب نے انعام کیا. اور نا جو ہے وہ ہمارے لیے, انعمنا, ہم نے انعام کیا. تو کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم ایک فعل لیں گے, اس کے آخر میں یہ ٹکڑے ایڈ کر دیں گے, جیسے کہ ہم نے پہلے ایڈ کیے ہیں, ہم اس کے پہلے ہی واقف ہیں اس کام سے. تو آئیے سب سے پہلا جو ٹیبل ہے, اور اس ہم کہیں گے
کہ ہوا ہوم کے بعد سب سے اہم ٹیبل وہ ہے فعالہ کا ٹیبل. فعالہ کا ٹیبل، اور یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس کو فعل ماضن بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو لکھا ہوا ہے کتاب میں نظر آئے گا. اگر آپ یہ سیکھ لیں گے پیٹرن، تو آپ 9000 الفاظ قرآن کریم کے اسی پیٹرن پہ، یہ نمونے پہ آئے ہیں. اور کسی کو اگر یاد ہو تو قرآن کریم میں 9000 ہی لائنز ہیں، سینٹینسز، لائنز، آیات ہیں، آیات نہیں سوری لائنیں ہیں. تو اوسطاً ہر لائن میں آپ کو ایک فعل ماضی نظر آ جائے گا. تو آئیے اس فعل کی پریکٹس کرتے ہیں، اور آج کا یہ بہت ہی سب سے اہم لیسن ہے. تو میرے ساتھ کریے فعالہ رائٹ سائڈ پر، جیسے ہم نے ہوا کیا تھا. تو جب میں نے فعالہ کیا تو مانا ہوگا اس ایک شخص نے کوئی کام کیا، اس ایک مرد نے. تو سب بولیں فعالہ فعالہ فعالہ. اب میں کہتا ہوں فعالو، ان سب نے کچھ کیا کام. پھر سے فعالہ فعالو فعالہ فعالو. اب سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہیں فعلتا، تو نے کیا، یعنی کیا کیا؟ کام کیا. فعلتا، یہ تازہ اور بتا رہا ہے، فعلتا تو نے کیا. فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا. تا تو نے کیا، تو میں نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. اشارہ کریں 4 انگلی سے اپنے سامنے، فعلتم تم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اب اشارے کہاں کرنے ہیں؟ اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، بالکل اپنے ساتھ. یعنی اب یہ کہہ لیں کہ اپنے رائٹ سائڈ پہ یوں فعالہ فعالو فعلتا فعلتو، اپنی چیسٹ پہ فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. تو اس لیول پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں. 2 اشارے ادھر کے ہو گئے، فعالہ فعالو، پھر فعلتا فعلتو، تو نے کیا میں نے کیا. فعلتم فعلنا تم سب نے کیا ہم نے کیا. آئیے دوبارہ دہراتے ہیں، فعلا فعلو فعلا فعلو فعلت فعلتو فعلت فعلت فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. پھر سے فعل فعلو فعلا فعلا فعلو فعلو فعلت فعلتو فعلت 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 فعلتم فعلنا. فعلتم فعلتم فعلنا. فعلنا. اس سب کو پکا یاد کرنا، کلاس کے اندر ہی آج انشاءاللہ. فعل فعلو فعلا فعلا فعلو فعلو فعلت فعلتو فعلت 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 فعلتم فعلنا. فعلتم فعلتم فعلنا. فعلنا. دیکھیں فعل فعلو فعلا فعلا فعلو فعلو فعلت فعلتو فعلت 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 فعلتم فعلنا. فعلتم فعلتم فعلنا. فعلنا. سب سے مشکل کون سا ہے ان 6 میں سے؟ کوئی بھی نہیں، سب آسان. سر یہ ہے فالتو. فعلت فعلت. اس کا آسان طریقہ یاد کرنے کا، جب فالتو بولے نا تو کون شخص سب سے فالتو ہے اس کی طرف اشارہ کریں. فالتو، میں ٹھیک ہے نا؟ فالتو شخص پتہ ہے نا کون ہے؟ جی میں ان کے ہم ساری اشارہ کر رہے ہیں نا، تو اس لیے کبھی نہیں بھولے گا فالتو ادھر ہے. ٹھیک ہے، میں نے کیا، رائٹ. سو فالتا فالتو. لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فالتو نہیں ہوں میں، نہ ہی آپ ہیں، رائٹ. سو آئیے فعلا فعلو فعلا فعلا فعلو فعلو فعلتا فعلتو فعلت 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 فعلتم فعلنا. فعلتم فعلتم فعلنا. فعلنا. یاد ہو گیا تو میں آگے چلوں گا. کون کون کرنا چاہے گا؟ ایک والنٹیئر جو ہے ذرا کر دے، ہم سب سن لیں گے. فعلا فعلو فعلت فعلت فعلتم فعلنا. اچھا میرے پاس نام بھی لکھے ہوئے، میں بھی کہہ سکتا ہوں. احمد لطیف بھائی آپ کر سکتے ہیں ذرا یہ ایکسرسائز؟ اچھا کہیں نہیں گئے موجود، گئے ہوئے. گئے ہوئے ہیں. سہیل قریشی بھائی. جی فعل فعلو فعلت فعلتو فعلتم فعلنا. ایکسلنٹ. فرحان فاروقی بھائی. جی السلام علیکم. جی فعلا فعلو
فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اشارے بھی کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. جی بالکل. ماشاء اللہ. نیکسٹ انجم رحیل. چلے گئے. فعلت فعلت فعلتم فعلنا. ماشاء اللہ. کھول دیا. سسٹر عتیقہ افریدی. نہیں کچھ. اچھا اینی ڈاکٹر سہیلا. جی فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. ماشاء اللہ. محمد نعیم. کہاں گئے نمو؟ کوئی اور ہے. اچھا نعیم میں نہیں ہے. خالد محمود. چلے اینی وے لیسن کمپلیٹ ہو. نیکسٹ پہ اب آتے جی ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے. جی سر بتائیے. عبد الغنی بول رہا ہوں. یہ جب آپ ٹی پی آئی کے ذریعے اشارے آپ بتاتے ہیں تو پہلے ہم دو واحد اور جمع کے لیے غائب کے دو صیغے استعمال کرتے ہیں. پھر ہم جب کہتے ہیں کہ فعلتا جو حاضر کا صیغہ ہے پھر ہم اپنا متکلم کے لیے آ جاتے ہیں اپنے لیے. جی بالکل. پہلے دونوں حاضر کے دونوں صیغوں کو ایڈریس کر لیں فعلتا اور اسی طرح فعلتم بھی اگر اسی کے ساتھ ہو جائے اور پھر اپنی طرف اشارہ کریں فعلتو اور ایسا نہ فعلنا. کریں ایسا نہ کریں پلیز. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ ابھی آنے والی ہے. یہ اشارہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی ٹھیک ہے. اشارے کا مطلب ہے اس کی وجہ ابھی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اوکے سو آئیے اب ہم کرتے ہیں ڈائیلاگ. ڈائیلاگ کا مطلب ہے کہ ہم یہ سب کیوں سیکھ رہے ہیں. ہم سیکھ اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم یہ گفتگو کر سکیں. اگر میں کہوں حل فعال کیا اس نے کیا تو جواب میں ہوگا نعم فعالا جی ہاں اس نے کیا. اگر میں کہوں حل فعالو تو جواب ہوگا نعم فعلو جی ہاں انہوں نے کیا. اگر میں کہوں حل فعلتا تو جواب میں کیا آئے گا نعم فعلتو. تو پہلی بار فعالا کا جواب کس میں آیا تھا فعالا سے. فعلو کا جواب کس سے آیا تھا فعلو سے. لیکن جب فعلتا سے کوشچن پوچھتے ہیں تو جواب فعلتو سے آتا ہے. یہ اتنا اہم چیز ہے اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو اس آرڈر میں کرنے سے آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کر لے گا کہ جب آپ ڈائیلاگ میں بات کریں گے گفتگو کریں گے یا آپ کہیں پر پڑھیں گے سنیں گے تو تا کے بعد تو آئے گا اور تم کے بعد نہ آئے گا. اور یہی وہ وجہ ہے جو میرے بھائی نے بات کی تھی کہ تا کے بعد ہم تو کریں گے اور تم کے بعد نہ کریں گے ڈائیلاگ سیکھنے کے لیے. اور کچھ عرصے بعد پکا ہو جائے گا. انلیس آپ نے اگر پرانا سیکھا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. مجھے بھی ٹائم لگا لیکن دس از دا بیسٹ وے آف لرننگ. آئیے میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا آپ جواب دیجئے. حل فعالا نعم فعلا حل فعلو نعم نعم فعلو فعلو حل فعلتا نعم نعم فعلتو فعلتو ماشاء اللہ. حل فعلتم نعم نعم فعلنا فعلنا پھر سے حل فعالا نعم نعم فعل فعلا حل فعلو نعم نعم فعلو فعلو حل فعلتا نعم نعم فعلتو فعلتو حل فعلتم نعم نعم فعلنا. فعلنا. ماشاء اللہ. آسان ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. آئیے آج ہم صرف فعالا نہیں کریں گے دو اور ٹیبل بھی ساتھ کرتے ہیں فتح اور جعالا. فتح کا معنی اس نے کھولا اور جعالا کا معنی اس نے بنایا. اب اگر فعالا کا ٹیبل پکا ہو گیا ہے تو جعالا کا بھی آسان ہو جائے گا. جعلو دیکھیں جعالا اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا جیسے جعلی نوٹ ہوتا ہے یہ جعل سازی. تو اس پر ایک بڑی خوبصورت سٹوری بھی ہے لیکن اگر مجھے کوئی یاد کرائے گا تو میں اینڈ آف دا لیسن میں آپ کو سناؤں گا جعالا کی سٹوری. تو آئیے جعالا کا مطلب اس نے بنایا. تو فعالا کی طرح جعالا ہے کریکٹ. اور فعالا کے آخر میں جو چینج آیا تھا تا تو تم نا یہی چینج ہم لے آئیں گے جب کوئی نیا فعل آئے گا. یعنی فعالا کی جگہ اگر جعالا آ جائے تو کیا ہوا تو جعالا سے جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلتم جعلنا. کیسا آسان ہے. تو آئیے ہم جعالا کا ٹیبل کرتے ہیں. جعالا جعلا جعلو 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 جعلتا جعلتا جعلتو 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 جعلتم 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 جعلنا جعلنا جعلنا
क्या माना जआला का? उसने बनाया। बनाया जआलू उन्होंने उन बनाया, सब ने बनाया जअलता आपने बनाया आपने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, मैंने बनाया जअलतुम आपने आप बनाया, सब ने बनाया जअलना। हमने हम बनाया। ने बनाया माशाल्लाह, ये तो क्लास इतनी जीनियस क्लास पहले कभी नहीं थी। आपने फौरी समझ लिया कि जाला और बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फ़आला है। और अगर मैं आपको एक नया फेल दूं फतहा, वो भी आप कर लेंगे, लेकिन जाला से पहले फतअला, एक्सरसाइज करते हैं। फतहू, लेकिन पहले हल जाला, तो जवाब दें। नाम जाला, नाम नाम जाला, जाला हल जालू, नाम नाम जालू, जालू हल जालता, नाम जालतू हल जालतुम, नाम नाम जालना फिर से हल जाला, नाम जाला जाला हल जालू, नाम नाम जालू, जालू हल जालता, नाम नाम जालू, जालतू हल जालतुम। नाम नाम जालना, जालना माशाल्लाह। नेक्स्ट आ गया फतहा, उसने खोला। यू गेटिंग द हैंग ऑफ फतहू, इट? ये सिर्फ 3 नहीं है, ऐसे कई 100 हैं। आप बुक 1 के एंड में देखेंगे, आपको बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं। तो फतहा, उसने खोला। फतहू, फतहू, उन सब ने खोला। सबने खोला तहा, फतहता, तहता, आपने खोला। फतहू, फतहतु, ताहतू मैंने खोला। फतहतुम, आप तुम सब ने खोला। फतहना, हम सब ने खोला। आइए फिर से करते हैं। फतहा, फतहा, फतहा फतहू, फतहू, फतहू फतहता, फतहता, फतहता फतहतु, फतहतु, फतहतू फतहतुम, फतहतु, फतहतुम फतहना। फतहना, फतहना फिर से फतह, फतहा, फतहा फतहू, फतहू, फतहू फतहत, फतहता, फतहता फतहतु, फतहतु, फतहतू फतहतुम, फतहतु, फतहतुम फतहना। फतहना। फतहना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब जितने भी टेबल आएंगे, आपने पहले नहीं भी देखे होंगे, सुने होंगे, तो आप कर सकते हैं। जी, मसला अगर मैं कहूँ एक नया फेल, दाखला, वो दाखिल हुआ। दखलू, दखलू, दखला, वो सब दाखिल हुए। दखलता, दखलता, तुम दाखिल हुए। दखलतु, मैं दाखिल हुआ। दखल, दखलतुम, तुम सब दखलतुम, दाखिल हुए। दखलना। दखलना, माशाल्लाह आसान है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। हंड्रेड्स ऑफ वर्ब हैं, राइट। जलसा, वो बैठा। जलसू, जलसा, सब बैठे। जलस जलस्ता, तू बैठा। जलस्ता जलस्तु, जलस्ता, बैठा। जलस्तु, जलस्तुम, जलस्तुम, सब बैठे। जलस्ता, जलसना, सब जलस्तुम बैठे। जलसना तो पावर ऑफ टीपीआई आज हमें पता चल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही नुक्ता तालीम, जिसका मतलब ये है लेसन क्लोज होने लगा है। दूसरा होमवर्क, पहले होमवर्क था 5 मिनट का कुरान रोजाना पढ़ना। दूसरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी एक हदीस से हम लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बुस्र रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे एक ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं मजबूती से थाम लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा? ला यजालु लिसानुका रतबम मिन जिक्रिल्लाह, कि तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। आमीन। क्या आमीन। और आज हमने सबसे बेहतरीन जिक्र भी पढ़ लिया, सब वन ऑफ द बेस्ट, दोनों, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बेहतरीन जिक्र है, और हमने दुरूद के कलमात भी पढ़ लिए जो कि बेहतरीन दुआ है। तो हमारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। आमीन। आमीन आसान सा फॉर्मूला है। ये हमारा दूसरा होमवर्क भी है कि इसको अपने हाफजे से, दूसरा होमवर्क क्या है कि जो हमें हिफ्ज हुए हुए दुआएं हैं या सूरतें हैं कुरान करीम की, उनको भी हम कम अज कम 5 मिनट तो कम अज कम, नहीं तो जितना हो सके जबान से अदा करें। तो कुरान मजीद बा आवाज, एक और बात है, ऊंचा पढ़ा करें। कुरान मजीद जब ऊंचा पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सुनेगा? आपके अपने कान, आपके अपने फरिश्ते तो खैर सुन ही लेंगे, खुद सुनेंगे इंशाल्लाह, और समझ के सुनेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन धीमी आवाज में ऊंचा सुने, वसवसों से दूर रहेंगे, और जिक्र अगर आप नहीं करेंगे तो वसवसे जिक्र भुला देंगे। तो याद रखिए कि हमारा दिमाग जो है वो कभी नहीं रुकता, लेकिन जबान थक जाती है। तो क्या माना हुआ इसका? सॉरी, जबान कभी नहीं थकती,
زبان تھکتی ہے کوئی؟ بتائیں مجھے. کبھی نہیں تھکتی. کیا آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری زبان تھک گئی تھی؟ کہ کبھی دیکھیے خواتین کو ویسے سب کو ہی پتہ ہے ویسے تو کہ آپ جتنی مرضی باتیں کروا لیں زبان نہیں تھکتی. تو اس کا مطلب ہے زبان کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے تو اس کو استعمال کریں ذکر کے لیے. کبھی نہیں تھکی. کبھی نہیں کہیں کہ میں ذکر کر کر کے تھک گیا. تو انشاءاللہ یہ چلتے پھرتے ہو سکتا ہے ذکر. تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ بجائے ہم کسی اور طرف ہمارا ذہن جائے ہمارا ذکر کی طرف ذہن لگا رہے. تو آئیے اینڈ پہ ہمارا کام ہوتا ہے آن لائن کوسچنز. اس سے پتہ چلتا ہے کتنے کلاس میں حقیقی موجود تھے, یعنی فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی, مینٹلی بھی تھے. تو آئیے پہلا کوسچن, الصالحین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے اگر سمجھتے ہیں نیک لوگ ہیں تو A1 A2 یا A3 چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج دیں. ہم یہ چاہتے ہیں محمد حسین صاحب کہ آپ مجھے یہ بتائیں کتنے لوگوں نے رسپونڈ کیا. دیکھیں رائٹ اور رانگ تو سیکنڈری بات ہے نا. اگر کلاس میں ہمارے اس وقت 50 یا 52 اسٹوڈنٹس ہیں تو میری توقع ہے کہ سب کے سب جواب ضرور دیں گے. اگر آدھے جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے یا تو سمجھ نہیں آئی ان کو یا پھر وہ موجود نہیں ہے کلاس میں. تو صالحین کا ترجمہ A1 A2 A3. ہارون صاحب کتنے جواب آئے ہیں آپ کے پاس؟ خیریت کا ٹھیک آ رہا ہے سر. نہیں مطلب 50 جواب آ گئے ہیں آپ کو؟ پتہ نہیں, بہت زیادہ آ رہے ہیں. گنتی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے سر کیونکہ زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. سارے ایک ہی آ رہے ہیں یا فرق آ رہے ہیں جواب؟ فرق آ رہے ہیں. A1 لکھا ہوا سب کا آ رہا ہے سر ماشاءاللہ. اچھا میں چیٹ میں جا کے بھیج نہیں پا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچھا یہ ذرا حسین صاحب ان کی ہیلپ کریں کہ چیٹ کدھر ہے. پہلے تو آپ چیٹ ڈھونڈے نا, ہے کہاں پہ چیٹ؟ وہ نیچے ہے, پہلے بھیج چکا ہوں مگر ابھی جا نہیں رہا. اچھا چلیں ہم آپ کا مان لیتے ہیں کہ آپ نے بھیجا. نہیں لکھیں گے تو انٹر دبائیں گے نا. مور میں چلے جائیں. مور کہاں ہے؟ مور آگے اس پہ چیٹ کو دبائیں. یہ پارٹیسپینٹ کے برابر میں ہے, اس کو دیکھیے آپ. مور میں جائیں گے تو چیٹ لکھا ہوا آئے گا. چیٹ تو پارٹیسپینٹ کے برابر میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ نہیں مور کئی لوگوں کا مور میں آتا ہے, کئیوں کا لکھا ہوا ہوتا ہے. ادھر وے جب چیٹ کو کلک کر دیں گے جی ٹائپ, اچھا یہاں ٹائپ کرنا ہے, یہاں ٹائپ کرنا ہے. اب آپ کو میں فرحان بات کر رہا ہوں. میں اور میری وائف مونا ایک ہی لیپ ٹاپ پہ آن لائن ہیں. تو ہم ایک جواب دیں, میں اپنی وائف کا نام لکھ کے اس کی طرف سے A1 یا A2 جو بھی ان کے وہ بھی لکھ دوں ساتھ. بالکل پہلے آپ لکھیں, اس کو کہیں وائف کو اپنی آنکھیں بند رکھیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ لکھ رہیں گے اس کے بعد پھر آپ اس پر ہاتھ انگلی رکھ دیں, ان کو کہیں اب آپ لکھیں. تو دونوں کریں. یہ ایکچولی ہوم ورک نہیں, تو جسٹ ٹو میک شیور کہ یو آر آل ایکٹیولی اویلیبل پریزنٹ ہیئر. آئیے نیکسٹ, ذالکہ کی جمع کیا ہے؟ ذالکہ کی جمع اولائکہ ہے, ہا اولائی ہے, یہ الذین, یعنی B1 B2 یا B3. ذالکہ کی جمع B1 B2 یا B3. آئیے نیکسٹ, ہا اولائی کا معنی بتائیے. آپ سب, یہ سب یا وہ سب؟ ہا اولائی کا معنی یہ سب, آپ سب, یہ سب یا وہ سب. بتانا نہیں ہے, وہاں لکھنا ہے چیٹ میں C1 C2 یا C3. یہ سب ہا اولائی پتہ نہیں, بتانا نہیں ہے آپ نے, لکھنا ہے چیٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, التحیات کا ترجمہ سب قولی عبادات, سب مالی عبادات اور سب بدنی عبادات. دیکھیں آج تو ہماری نماز میں ایک بہت خاطر خواہ جو ہے نا امپروومنٹ ہونی چاہیے انشاءاللہ. التحیات سب قولی عبادات, مالی عبادات یا بدنی عبادات. D1 D2 یا D3. سبھی قولی عبادات. ان کا ترجمہ اگر آپ, کہ آپ, بے شک آپ. اگر آپ, کہ آپ, بے شک آپ. E1 بے شک, E3 یا E2. انکا, انکا. حمید کا ترجمہ اس نے تعریف کی, تعریف کے قابل یا بزرگی والا.
देखिए एक मुश्किल आ गया, हमीद उनका माना, उसने तारीफ की, तारीफ के काबिल या बुजुर्गी वाला, F1 F2 या F3। भाई ये लोग कैसे टाइप कर रहे हैं? आइए फेल की तारीफ बताएं। काम के करने या होने का बताता है, दो इसमों को जोड़ता है, और तीसरा नाम जगह या सिफ्त को बताता है। इन तीनों में से कौन सा ज्यादा मौजू जवाब है? कि फेल जो है दो इसमों को जीवन। जोड़ता है या काम करने या होने का बताता है। आपने जवाब नहीं देना, चैट बॉक्स में लिखना है, G1 लिखना है या G2 लिखना है या G3 लिखना है। फ़अलना का माना बताइए। हम सब ने किया, तुम सब ने किया, उन सब ने किया, यानी H1 H2 या H3। गौर से पढ़ के, फ़अलना, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। फ़अलना हम सब ने किया, तुम सब ने किया, उन सब ने किया, फ़अलना। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 सबक मुकम्मल कर लिए, 102 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो तकरार के साथ तकरीबन 28,000 मरतबा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को थपकी दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।